ان کے دور میں بے حیائی نہیں تھی، بے حیائی مارچ، اس کے مقابلے میں ہمارے لوگوں نے ایک حیا مارچ بھی کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ایسی بیماریاں لگیں گی کہ جو اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ان کی بھی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ کہتی ہیں عورت کو حق دو، اسلام نے عورت کو کیا حق نہیں دیا؟ تو پہلے تو جوتی کی گندگی سمجھی جاتی تھی، اسلام نے عزت دی، ان کا وراثت میں حق رکھا۔ لیکن عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بے لباس کیا، میرا جسم میری مرضی۔ جناب یہ مرد کا جسم بھی مرد کا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو فرمایا ان میں سے 2 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فرمائی اپنے آپ کو فحاشی عریانی سے روک لو، اگر ایسا کرو گے تو تم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دی جائیں گی جو آج سے پہلے تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور آج ہم دل سے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین بتاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیماری بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دور میں بے حیائی نہیں تھی، ان کے دور میں عریانی نہیں تھی، ان کے دور میں ہر ایک آدمی شرم اور حیا رکھنے والا آدمی تھا۔ مجھے تو کل کسی ساتھی نے بتایا یہ جو ہر سال ایک حیا مارچ، یہ بے حیائی مارچ، اس کے مقابلے میں ہمارے لوگوں نے ایک حیا مارچ بھی کیا تھا، لیکن ایک بے حیائی مارچ جو ہر سال کیا جاتا ہے، کل پرسوں بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، تو وہ اسی کا نچوڑ ہے۔ یہ بیماریاں حضور نے فرمایا تھا ایسی بیماریاں لگیں گی کہ جو اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھی ہوں گی، اور وہ ہماری بہنیں ہیں، تھوڑی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہزاروں میں نہیں ہے، وہ چند گنتی کی سینکڑوں کی تعداد ہے، گنتی کی عورتیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ان کی بھی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ کہتی ہیں عورت کو حق دو، اسلام نے عورت کو کیا حق نہیں دیا؟ اب تصور تو کریں، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا حال یہ تھا، اس وقت کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے حق بیان کیا۔ کسی نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، یعنی اس کو پالا پوسا، شادی کی، اللہ رب العزت اس پر جنت واجب فرما دیں گے، جنت واجب فرما دیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کے دلوں میں، اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں عورتوں کی اہمیت پیدا ہوئی، عورتوں کا احساس پیدا ہوا۔ نہیں تو پہلے تو جوتی کی گندگی سمجھی جاتی تھی، اسلام نے عزت دی، ان کا وراثت میں حق رکھا۔ وہ تو آج ہم کھاتے ہیں تو ہماری غلطی ہے نا، اسلام نے اس طرح کی کوئی حق تلفی نہیں کی۔ لیکن عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بے لباس کیا، اپنا کہا جی میرا جسم میری مرضی۔ جناب یہ مرد کا جسم بھی مرد کا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ عورت کا جسم بھی عورت کا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے کل قیامت کے دن ہمارے سے پوچھ ہوگی۔ کہا جاتا ہے جی نہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، جی مولانا صاحب جو عورت دل سے صاف ہوتی ہے نا اس کو کوئی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض عورتیں نقاب کر کے بھی بے حیا ہوتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب کیا حضرت عائشہ سے زیادہ حیا والی ہم ہیں؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ حیا والے ہم ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے خامن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی میرا جنازہ رات کے پہر میں اٹھانا ہے۔ کب؟ رات کے پہر میں۔ کہا جی کیوں؟ رات کو کیوں اٹھانا ہے؟ دختر رسول کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی ایک خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے بھائی ایک بھی میرے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم جائے تو مزہ آ جائے۔ تو کہا نہیں رات کے پہر اٹھانا ہے۔ کہا جی دختر رسول کا جنازہ اور رات کے پہر میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے، کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔
ایک مرتبہ حضرت علی گھر میں آئے اور کہنے لگے عائشہ پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ یعنی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اسلام میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو شخص پہلی کا چاند دیکھتا ہے اس کو اتنا 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 اجر دیا جاتا ہے. تو کہا کہ نہیں علی میں نے پہلی کا چاند نہیں دیکھا. تو کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا جی اس لیے نہیں دیکھا کہ میں نے سوچا کہ اس وقت بہت سارے نامحرم چاند دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے نامحرم چاند دیکھ رہے ہوں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ جس چیز کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہو اس چیز پر دختر رسول کی نظر یکجا ہو جائے. میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ جس چیز کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہو بنت رسول بھی اس چیز کو دیکھے. نامحرم کو دیکھنا تو کجا، میں اس چیز کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی جس کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہوں. تو میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر ہمارے گھروں میں یہ مسائل ہیں تو پیار سے، اخلاص سے، محبت سے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. حضور نے ایک موقع پر فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو دل میں آئے کرو. کیا مطلب؟ کہ اب قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، اب تمہارا دین سے تعلق ختم ہو گیا. کیوں؟ تم بے حیا ہو چکے ہو. تو اگر ہمارے اندر یہ بے حیائی کا پہلو ہے تو ہم اپنے اندر سے بھی نکالیں، اور اگر ہمارے گھروں میں یہ چیز آہستہ آہستہ زہر جو ہے نا یہ سرایت کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اسی لیے اسے ہم نے خود روکنا ہے. تو اس چیز کی گھر میں تعلیم کریں اپنے دوست احباب کو کہ یار بس میں جھوٹا بھی، میں بدکار بھی، میں بد اخلاق بھی، میں ہر قسم کا میرے اندر بیماری ہو سکتی ہے، لیکن میں بے حیا نہیں ہو سکتا. اپنے گھر والوں کو یہ بتا دو تمہیں اور چیزوں کی چھوٹ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ حیا ایسی چیز ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، اس کی چھوٹ کسی کو نہیں ہے. نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے. یہ نہیں میں مرد ہوں مجھے بے حیائی کی اجازت ہے، نہیں، جیسے آپ کو بے حیائی کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی اجازت نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بے حیائی اور فحاشی ہے یہ نئی نئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے کہ جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت اس قوم پر قحط مسلط فرما دیتے ہیں.